اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات جو ہیں اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، چاہے بندے کو ان احکامات کے اسرار کا پتہ ہو یا نہ ہو، چاہے بندے کو اس حکم کے مقاصد کا علم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہر اس بندے کے اوپر ضروری ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حکم ہے، اس کے مقاصد کو تلاش کرنا، اسرار کو دیکھنا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جیسا کہ کافی لوگوں کا یہ ذہن ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم کے اسرار کو، اس کے مقاصد کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بندہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اور کئی ایسے احکامات موجود ہیں کہ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان احکامات کے مقاصد کو بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے، برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ ہے، اس کا مین مقصد شعائر اللہ کی تعظیم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بندہ ہمدرد بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مالدار لوگوں سے لے کر کے غریب لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ مین مقصد ہے کہ غریبوں کے ہم نوا بن جائیں، غریبوں کے ہمدرد بن جائیں۔ اسی طرح آج کا جو موضوع ہے وہ روزہ اور اس کے مقاصد۔ اللہ اکبر، روزے کا سب سے پہلا اور مین مقصد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، مین مقصد وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم جہنم سے بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی انسان بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ جائے۔ یہ سب سے مین مقصد ہے روزے کا۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی زاد المعاد کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التَّقْوَى، کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ تقوی پیدا کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ مددگار ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، میں متقی انسان بن جاؤں، تقوی والا بندہ بن جاؤں، میں جہنم سے بچنے والا بن جاؤں، تو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں، یہ انسانی شہوت ہوتی ہے،
خواہشات ہوتی ہیں، یہ اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے مین جو ہے وہ چیز ہے روزہ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر شیطان کی گردش اس لیول کی ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، تو وہ شیطان وسوسے پھیلاتا ہے، دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باتیں خرافات پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت ذرا بات غور سے سنیں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جس کے پاس اتنی وقت موجود ہے، وسعت موجود ہے، تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم شادی کر سکو، تمہارے پاس شادی کرنے کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں بن رہا، فلیتزوج، تو پھر شادی کرو۔ اور ساتھ فائدے بھی بتلائے، فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ جو شادی ہے یہ انسان کی جو نظر ہے نا اس کو نیچا رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اور انسان کی شرمگاہ کے لیے سب سے بہترین جو ہے یہ ایک چیز ہے کہ بندہ شادی کر لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جو بندہ شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، شادی کی عمر ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ روزہ انسانی خواہشات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہو وہ غلط کاموں کے اندر پڑ جائے، ممکن ہی نہیں ہے بندے نے روزہ رکھا ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، ممکن ہی نہیں ہے بندے نے روزہ رکھا ہو وہ شیطان کی باتوں کے اوپر چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شادی کی عمر ہے، شادی نہیں کر سکتے، فعلیہ بالصوم، تو لازم ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور محترم بھائیوں، روزہ جو ہے اس کا مین تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دوسرے جو نیکی کے کام ہیں اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اور بڑے نیکی کے کام جو ہیں وہ بندے کے ساتھ مل جاتے ہیں، بندہ اور نیکی کے کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ صدقات و خیرات کے اندر اللہ اکبر بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ سلف صالحین سے پوچھا جاتا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، نفلی روزے بھی رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتے لِيَذُوقُ الْغِنَىٰ طَعْمَ الْجُوعِ، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جو غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ بھی غریبوں کا ذائقہ چکھ لیں۔ غریب لوگ ہوتے ہیں صبح کی کھائی ہے دوپہر کو پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، شام کو پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم بھی غریبوں کا جو کھانا ہے اس کا ذائقہ چکھ لیں، غریبی کو چکھ کے دیکھیں۔ اور ساتھ ہی کہتے فلا ينس الجائع، اور ہم جو بھوکے انسان ہیں اس کو نہ بھولیں، جو غریب انسان ہیں وہ ہمارے دماغ سے کہیں نکل نہ جائیں، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور بڑے بڑے انبیاء کرام وہ بھی ان کی باتیں بھی یہ ملتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، بندہ قیام اللیل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے اندر قیام کرتا ہے ایمان کی نیت کے ساتھ، احتساب کی، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سارے پچھلے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ اس کام کے اندر بھی لگ جاتا ہے، تلاوت کے اندر بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت بندہ کرتا ہے۔ یہ کئی نیکی کے ایسے کام ہیں جو روزہ رکھنے کے ساتھ بندہ کرتا ہے، نہیں تو بندے کا پیٹ بھرا ہو پھر بھی لوگ نہیں کرتے، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے، امنگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، بندے کے اندر جذبہ ایسا بیدار ہوتا ہے کہ اور بھی نیکی کے کام بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور
ایک اور چیز کہ بندہ روزے دار کو افطاری کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو بندہ کسی روزے دار کی افطاری کروا دیتا ہے، افطاری کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ایک بندے کی افطاری ایک پانی کے گلاس اور ایک کھجور کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ کسی دوسرے روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتے ہیں؟ مثل اجرہ، جتنا روزے دار کو ثواب ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے، اللہ اکبر، یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اللہ تعالیٰ روزے دار جتنا روزہ کھلوانے والے کو ثواب دیتے ہیں، اور جو روزہ دار ہے اس سے بھی کسی چیز کی کمی نہیں کی جاتی، جتنا اس کا اجر ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کا اجر ہے۔ اور محترم بھائیوں، چوتھا جو مین مقصد ہے روزے کا، اخلاقی تربیت۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سال بعد دوبارہ ایک ٹریننگ کا مہینہ آ چکا ہے، اپنی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو، جھوٹ ہم سے جو ہے وہ بند نہیں ہوتا، ہم چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن کیا ہے، چھوڑتا نہیں ہے جھوٹی بات کو، نہ جھوٹی بات کرنے کو چھوڑتا ہے، نہ ہی جھوٹ سننے کو چھوڑتا ہے، بری باتیں جو ہیں وہ اس کا شیوا بنی ہوئی ہیں، ہے بندہ روزے دار، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جتنا مرضی بھوکا اور پیاسا پھرتا رہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے بھوک دیکھنی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے پیاس دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنا ہے وہ بندے کا تقوی دیکھنا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے مجھ سے فلاں بندہ کتنا ڈرنے والا ہے، میری بات آ جائے سامنے، یہ اس بات کے اوپر کتنا عمل کرنے والا ہے، میں جس کام سے منع کر دوں رکنے والا کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہم چاہے ایک دوسرے کے سامنے جتنا مرضی اچھا بنتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو ڈیپلی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو اور اسے فحش کوئی کرے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے سے کوئی مارتا بھی ہے لیکن تمہارا روزہ ہے، نہ تو تم نے آگے سے اسے مارنا ہے، نہ ہی کوئی گالم گلوچ ہونا ہے، تم نے کوئی گالیاں بھی آگے سے پکنا شروع نہیں کرنی، بلکہ کیا کہنا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، آگے سے کہنا ہے کہ بھائی میں نا روزے سے ہوں، میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا، جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ جو مین روزے کے مقاصد ہیں، اگر یہ مقاصد کے اندر ہم پورے نہیں اتر رہے تو محترم بھائیوں روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، روزے کا جو پانچواں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اخلاص سیکھتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے وہ بندہ دکھانے کے لیے کرتا ہے، مطلب کہ نماز ہے بندہ دکھا کے کرتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، صدقہ و خیرات ہے بندہ دکھا کے کرتا ہے کہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، یہ میں فلاں کو دے رہا ہوں، یہ میں فلاں کو دے رہا ہوں، میں جی اتنا دے رہا ہوں۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ کسی کو نہیں پتا واقعتاً روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ چاہے وضو کے لیے منہ کے اندر کلی کرنے کے لیے پانی ڈالا ہے، آدھا نیچے بھی لے کے جا سکتا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ روزہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ، کہ ہر عمل جو ہے وہ بندے کا اس کے اپنے کے لیے ہے،
وہ اپنے کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن الا الصیام، سوائے روزے کے۔ روزہ جو ہے یہ اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ جو روزہ ہے اس نے میری رضا کے لیے رکھا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے، میں نے اس کا اجر بھی خود ہی دینا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک روزے کا کتنا اجر ہے، کتنا اجر ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نفلی روزہ رکھا ہے، اور رکھا بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ من صام یومن فی سبیل اللہ، کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر موجود ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ اس بندے سے آگ کو اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کا ایک ثواب، روزے کا اجر بیان کیا ہے، یہ فرضی روزے کا نہیں ہے، یہ نفلی روزے کا اجر ہے کہ بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کیا ہے، وہاں پہ جا کے اس نے روزہ رکھ لیا ہے، وہاں پر اس نے روزہ رکھا ہے ایک دن کا روزہ، اتنا اجر والا روزہ ہے، اتنے ثواب والا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی خندق جس کا فاصلہ اتنا ہو جتنا آسمان کا اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا اس بندے سے آگ کو دور، جہنم کو دور کر دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے آگ کو اتنا دور کر دیتے ہیں کہ 70 سال کی مسافت تک کا سفر ہو۔ اتنا سفر بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس رمضان المبارک کے اندر اپنی اصلاح کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے، جو روزے کے مین مقاصد ہیں ان کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔